نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی نبی پاک علیہ السلام یہ دعا مانگنی شروع کر لیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے مالک مولا ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، چاند نظر آتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ تو ہماری بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ عنقریب رمضان المبارک کا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدے کرو۔ اب یہاں پر گویا کہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز کا حکم بھی رکوع کا نام لے کر پوری نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صرف کوئی آدمی رکوع تو نہیں نہ کرتا، تو گویا کہ رکوع کا نام لے کر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اور دوسری بات وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تیسری ہے اچھے اعمال کرو، یعنی آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، اور اچھے اعمال کرنے کا۔ اور ان کی جزا کیا ملے گی؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے جو 3 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے، 3 نسخے بتا دیے، وہ یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرتا رہے، انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور اچھے اعمال کرتا رہے، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے، آخرت میں بھی کامیاب انسان ہے۔ اور یہ صرف ایسے اعمال نہیں کہ ہم رمضان میں ہی نماز کو اختیار کریں، بلکہ یہ کامیابی کا نسخہ پورے 12 مہینوں کے لیے ہے کہ پورے 12 مہینے ہی کوئی آدمی ان اعمال کو کرتا رہے تو وہ آدمی کامیاب ترین انسان ہے۔ اور رمضان میں تو نیکیاں کرنا یہ مزید آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جہنم میں قید کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان ہی تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتا، جو آ جاتے ہیں ان کو بھی طرح طرح کے وسوسے دلا کر نیکی کے راستے سے موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو رمضان یہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جائے گا۔ تو اسی لیے تو مسلمانوں کی اکثریت رمضان المبارک میں نماز کی طرف، نیکی کے کام کی طرف لگ جاتی ہے۔ لیکن صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ رمضان سے سبق سیکھ کر پورے 12 مہینے انسان کو اس روٹین پر چل جانا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں کیا کیا کام کرنے ہیں یہ بھی ہم سماعت فرما لیں، اور پکی نیت کر لیں کہ رمضان میں اپنی یہ روٹین بنا لیں گے اور 12 مہینے ان پر استقامت اختیار کریں گے۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت ہم چلتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نماز کا حکم دیا گیا، وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، یعنی نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنا یہ انسان پر گویا کہ فرض ہے۔ اور رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی کام یہی ہے کہ ہم نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، کہ ہماری ایک بھی نماز نہ رہے اور ایک بھی جماعت نہ رہے۔
ہم ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کریں گے اور پھر رمضان کی برکت سے پورا سال نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے۔ روزے تو ہیں ہی نا، روزے رمضان آتا ہی روزے رکھنے کے لیے، اس میں تو کسی نے غفلت سستی کرنا ہی نہیں، یہ اس کے علاوہ جو کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح نماز تراویح یہ بھی پابندی کے ساتھ اور 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ شروع میں نماز تراویح شروع کرتے ہیں تو 2-4 دن پڑھی، اس کے بعد بس چھٹی ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے اور 20 رکعتیں پوری پڑھنی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ پہلے 20 شروع کی تھی، 10 دن بعد 12 پہ آ گئے، 15 دن کے بعد 8 پہ آ گئے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ہی تو مہینہ ہے عبادت کا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ہر روز افطار کے وقت 10-10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور ہم ہیں کہ پھر بھی سستی کیے جائیں، کہیں ہم ان بدنصیبوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو اتنے برکتوں والے مہینے میں بھی بخشش سے محروم ہو جائے۔ ہم نے بھی اپنی طرف سے فل کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہم سے غفلت سستی نہ ہو جائے۔ تراویح میں لوگ سستی کر جاتے ہیں، شروع میں پہلے دن مسجد میں 3 سمے تو دوسرے دن یا 4-5 دن کے بعد آدھی ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی فرض نماز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور جو نفل نماز ہے اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو نماز تراویح فرض میں تو نہیں آتی، سنت ہے، تو گویا اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فرض نماز کے برابر کر دیتا ہے۔ اور دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی رات میں ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ تو عشاء کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے، مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آتی ہے، ہم تہجد پڑھیں وہ بھی رات کی نماز میں، تراویح پڑھیں وہ بھی رات کی نماز میں، فجر کی نماز یہ بھی رات کی نماز میں آتی ہے۔ تو ہر رات میں ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پھر حساب لگا لے جو بندہ مغرب کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، عشاء کی 17 رکعتیں بھی پڑھ رہا ہے، تراویح کی پوری 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صرف تراویح کی 20 رکعتیں جو پڑھے گا تو 40 سجدے ہیں اور ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو صرف جو آدمی تراویح پڑھتا ہے اسے ہی 6000 نیکیاں ملتی ہیں، باقی نمازوں کا تو حساب ہی لا گیا۔ دیکھیے کتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ یہ دنیا کا دستور نہیں ہے ایک کے بدلے ایک، کہ اللہ کی رحمت ہے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں۔ پھر بھی اگر ہم غفلت کریں، سستی کریں، نماز تراویح میں سستی کریں تو یہ بری بات ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ رمضان کی رات میں سجدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا درخت لگائے گا، اور ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں جو درخت لگے گا اس کی مسافت اتنی ہوگی کہ اس کے سائے میں ایک تیز گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے پھر بھی اس کی مسافت نہیں طے کر سکتا۔ ایک سجدے کے بدلے جنت میں اتنا بڑا ایک درخت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے نماز تراویح میں، نماز باجماعت میں بالکل سستی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے لیے نماز تہجد پڑھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عام دنوں میں ہم سوئے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ غفلت سستی اتنی ہے کہ فجر کی نماز میں سارے محلے میں سے 4 بندے ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ نماز فجر میں آپ تمام احباب اٹھ کر مسجد آئیں،
تو رمضان المبارک کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز تہجد پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ سحری کے لیے ہر آدمی اٹھتا ہے، تو جو سحری کا وقت ہے وہی تہجد کا وقت ہے. تو جب سحری کے لیے ہم اٹھیں تو اتنی دیر میں کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھ لی جائے. تو رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کی بھی اپنی روٹین بنانی چاہیے. تہجد پڑھنا اس کے بے شمار فوائد ہیں. اللہ والے جو ہیں ان کی تہجد کی نماز کبھی نہیں رہتی تھی. اور تہجد پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ ایسا نور آتا ہے کہ انسان کسی کو نہ بھی بتائے گا کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، دیکھنے والا بندہ اس کے چہرے کے نور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ تہجد پڑھنے والا ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں اشراق چاش کی نماز یہ بھی ادا کرنی چاہیے، بلکہ پورے 12 مہینے ادا کرنی چاہیے. رمضان المبارک میں چونکہ عبادت کا شوق ذوق بڑھ جاتا ہے. نماز فجر کے لیے آئے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مسجد میں تلاوت قرآن کریں. تو تھوڑی دیر بعد فجر کا جو ہی وقت ختم ہوتا ہے تو 10 منٹ کے بعد اشراق چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اشراق چاش کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. اور یہ صبح کا جو وقت ہے بڑا برکت والا ہے. ہمارے جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ سحری کی ظہر نصیب فجر کی نماز پڑھی، پھر جلدی جلدی کوشش ہوتی ہے کہ جا کے سو جائیں. یہ غلط روٹین ہے، بری روٹین ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے مالک و مولا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے. صبح کا وقت بڑا برکت والا وقت ہے جس میں ہمیں سونے کی پڑی ہوتی ہے. اس وقت میں رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی ہر چیز کی مینج ایسے کریں اب رات کو ٹائم سے سوئیں تاکہ صبح کے وقت صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عبادت کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں، کچھ ورد وظائف کر سکیں، اشراق چاش کی نماز پڑھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں. اگر ہم سوئیں رات 12 بجے موبائل چلاتے رہے، طرح طرح کی فضولیات میں پڑے رہے اور رات سوتے سوتے 12 ہو گئے تو پھر سحری میں بھی ہم اس وقت اٹھتے ہیں کہ جلدی جلدی بس پیٹ بھر لیں. تو ایسا نہیں کرنا. رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی 24 گھنٹے کی ایک روٹین بنائیں تاکہ آپ کی عبادت میں کہیں خلل نہ آئے. اور اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف یہ بھی بڑی ہی عظیم عبادت ہے. جس کے پاس وقت ہو اسے تو پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہیے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے. اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 دن کا اعتکاف تو ضرور کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 10 دن کا اعتکاف نہیں چھوڑا. پورے مہینے کا بھی ثابت ہے کہ 2 دفعہ کیا ہے، لیکن 10 دن کا اعتکاف حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا. تو اس لیے آپ ہم بھی کوشش کریں کہ 10 دن کا اعتکاف کریں. اور انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں پچھلے 3 سال سے 10 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے. اس سال بھی اسی طرح دھوم دھام سے 10 دن کا اعتکاف ہوگا. تو آپ بڑے احباب کی کوشش کریں کہ وقت نکال کے 10 دن کا اعتکاف کریں. بڑی زیادہ فضیلت ہے اس کی. سنیے گا ذرا فضیلت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا اسے اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا. اور 1 خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے. 1 دن کا اعتکاف کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ اسے اور جہنم کو اتنا دور کر دے گا. جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا کرم فرمائے گا. اسی طرح رمضان المبارک کی نیکیوں کا سیزن ہے تو اس کو خوب نیکیوں میں گزاریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے رمضان آ رہا ہے نا کوئی تیاری نہیں، معمولی سی بس ہم تیاری کریں گے، لیکن رمضان جو ہی شروع ہوگا عید کے لیے تیاری شروع ہو جائے گی.
یعنی رمضان کے لیے تیاری نہیں کرتے ہم لوگ، عید کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ عید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزوں کا تحفہ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمانا ہی ہے۔ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن جو اللہ کی رحمت ہماری طرف اتنی بڑھ رہی ہے رمضان کے مہینے میں، اس مہینے کو گزارنے کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ یعنی پورا مہینہ گزارنے کے لیے کوئی تیاری نہیں، وہ ایک عید کا دن گزارنے کے لیے پورا مہینہ تیاری کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، عید کی بھی تیاری کرنی چاہیے، لیکن عید کی تیاری کرنے میں ہم اپنے رمضان کے مہینے کو غفلت میں نہ گزار دیں۔ اس مہینے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، اپنے وقت کو ایسے مینج کریں کہ آپ کی عبادات ترک نہ ہو، فرض نماز ترک نہ ہو، جماعت ترک نہ ہو۔ اپنی روٹین بنائیں کہ روز کم از کم 1 سے 12 تلاوت قرآن کریں، تو رمضان کے پورے مہینے میں کم از کم ایک بار تو ہمارا قرآن ختم ہوگا۔ اپنی روٹین بنائیں کہ روزانہ کم از کم ہم 500 دفعہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے، 1000 دفعہ پڑھیں گے۔ ایک مہینے میں ہمارا فکس فگر کے ساتھ 15,000، اگر کوئی 1000 پڑھتا ہے تو اس کا 30,000 دفعہ درود پاک ہو جائے گا۔ اپنی روٹین بنائیں کہ میں ہر روز 500 دفعہ استغفار پڑھوں گا، پورے مہینے میں 15,000 دفعہ اس کا استغفار ہو جائے گا۔ تو اس طرح رمضان کے مہینے میں جوش و جذبے کے ساتھ، روٹین کے ساتھ عبادت کریں، سستی نہ کریں کہ پہلے 4 دن تو وہ عبادت کی، بعد میں تراویح کی گئی، بعد میں جماعت میں بھی اس وقت پہنچتے ہیں کہ 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، پوری جماعت ہو گئی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا، بلکہ اس مہینے کو خوب عبادت میں گزارنا ہے، اور اس مہینے میں ایسی عبادت کریں کہ ہماری ایسی روٹین بن جائے کہ ہم پورا سال ہی نماز باجماعت کے پابند بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت ادا فرمائے۔